دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نور دل کی واپسی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ ہی کسی کا حق چھینا تھا۔ وہ تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ کیا رشتے واقعی ختم ہو چکے ہیں یا پھر ان میں کوئی گنجائش باقی ہے۔ مگر اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں۔ کامران رضا اب خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی کسی خطرناک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نور دل اگر زیادہ دیر یہاں رہی تو نہ صرف مشال بلکہ اس کی اپنی ساکھ کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اسے جلد از جلد نور دل سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ رات کے وقت جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، کامران رضا اپنے بیٹے، بیٹی اور بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر ایک پرانی فائل پڑی تھی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ نور دل کو اب یہاں زیادہ دن برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، مگر کریں گے کیا ابو؟ وہ خود تو جانے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ مشال نے غصے سے کہا، ہم اسے خود جانے پر مجبور کریں گے۔ کامران رضا نے فائل کی طرف اشارہ کیا، میں نے کچھ انتظام کر لیا ہے، بس ایک چھوٹا سا کھیل کھیلنا ہے۔ کون سا کھیل؟ مشال نے تجسس سے پوچھا۔ ہم ایسا ماحول بنائیں گے کہ نور دل پر کوئی الزام لگ جائے، ایسا الزام جس سے وہ خود ہی سر جھکا کر یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائے۔ اگلی صبح جب نور دل نیچے آئی تو گھر کا ماحول معمول سے ہٹ کر عجیب سا لگا۔ ملازمین آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، مشال کی آنکھوں میں چمک تھی اور کامران رضا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ نور دل نے سب کو نظر انداز کیا اور دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری بچی، آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ جی دادی، ہم کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت اچانک گھر کے اندر شور مچ گیا۔ نوکروں میں ہلچل تھی اور کچھ لوگ کامران رضا کے پاس آ کر چپکے بات کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نور دل نے قریب کھڑے ملازم سے پوچھا۔ بی بی، وہ گھر کے کچھ اہم کاغذات غائب ہو گئے ہیں، ملازم نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ نور دل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سے کاغذات؟ تبھی مشال وہاں آئی اور زور سے بولی، کچھ ضروری دستاویزات لاپتہ ہو گئے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نور دل جب سے آئی ہے تبھی یہ سب ہو رہا ہے۔ نور دل نے بے یقینی سے مشال کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے؟ اور نہیں تو کیا، کامران رضا نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ گھر ہمیشہ سے محفوظ رہا ہے، لیکن جیسے ہی تم آئیں مسئلے شروع ہو گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اگر آپ لوگ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں تو یوں ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، صاف صاف کہیں کہ آپ کو ہمارا یہاں ہونا پسند نہیں، نور دل نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو ثابت کرو، مشال نے چیلنج کیا۔ نور دل نے گہری سانس لی۔ ثابت کرنا ہمارا کام نہیں، الزام لگانے والے کو اپنے الزام کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ کامران رضا اور مشال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کا پہلا وار ناکام ہو چکا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ انہیں بس ایک مضبوط چال اور چلنی ہے اور نور دل خود ہی اس گھر سے چلی جائے گی۔ ریاض بلوچ اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ فون کی سکرین روشن ہوئی اور اس نے ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کال ریسیو کی۔ بات وہی ہے، اسے یہاں سے لے کر جاؤ، دوسری طرف سے سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ریاض بلوچ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ فکر مت کرو، میں آ جاؤں گا، لیکن راستہ صاف ہونا چاہیے، بس کام مکمل ہونا چاہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف سے تاکید کی گئی۔ ریاض بلوچ نے گردن موڑی اور کھڑکی سے باہر گھورنے لگا، جیسے اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تم بس انتظار کرو۔ کال ختم ہو چکی تھی
مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات تھی۔ ریاض بلوچ فون بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سگریٹ کی راکھ فرش پر گری، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع آسانی سے نہیں آیا اور اسے ضائع بھی نہیں کرنا تھا۔ کچھ دن، بس کچھ دن اور، وہ خود سے بولا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ اس نے میز پر پڑی ایک فائل کھولی۔ اندر کچھ کاغذات اور تصاویر تھیں۔ ایک تصویر پر اس نے خاص طور پر نظریں جما دی اور دھیرے سے مسکرایا۔ اب دیکھتے ہیں قسمت کسے دھوکہ دیتی ہے۔ دوسری طرف نور دل کو احساس ہونے لگا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ گھر میں سب کے رویے عجیب ہو چکے تھے۔ مشال کے چہرے پر ایک عجیب سی جیت کی خوشی تھی اور کامران رضا بھی خلاف معمول پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ملازمین بھی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے کوئی تماشا دیکھنے والے ہوں۔ نور دل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی رات جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، کامران رضا اپنے خاص ملازم کو بلا کر بولا، سب کچھ ٹھیک سے ہونا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ جی صاحب، سب انتظام مکمل ہے، ملازم نے سر جھکا کر کہا۔ بس یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی، کامران نے سخت لہجے میں کہا۔ ملازم نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے چلا گیا۔ دوسری طرف نور دل کے کمرے میں ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ وہ چونکی، مگر دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو، کوئی سایہ جو قریب ہی کہیں تھا، کہیں کوئی اس کے خلاف جال بن رہا تھا اور وہ اس کے بہت قریب تھا۔ نور دل کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس کے دل میں بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھے خطرے کا احساس اسے ستا رہا ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، باہر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو آنے والے طوفان کی نشانی دے رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، مگر خطرہ دبے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا۔ کامران رضا اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وقت آ گیا ہے، اب اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اس نے فون اٹھایا اور آہستہ سے کہا، سب تیار ہے؟ دوسری طرف کسی نے مختصر جواب دیا، ہاں میں پہنچ چکا ہوں، بس اشارہ دو۔ کامران رضا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کھڑکی سے نیچے جھانکا جہاں ایک سیاہ سایہ دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ اب وقت ہے، لے جاؤ اسے۔ نور دل کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادی میں چلی گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ادھم ہوا میں ہل رہے تھے، ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی، مگر باہر اندھیرے میں کوئی موجود تھا۔ نور دل نیند میں تھی، مگر اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا، جیسے کوئی اندیکھے خوف نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ دروازے پر آہستہ سے ایک جھٹکا لگا، جیسے کسی نے احتیاط سے اسے کھولا ہو۔ کلاک، دروازہ ہلکا سا سرکا، مگر کمرے میں خاموشی برقرار رہی۔ ایک سایہ دبے پاؤں اندر آیا، اس کی حرکت میں مہارت تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نور دل کو دیکھا، پھر جیب سے ایک کپڑا نکالا، اس پر کچھ چھڑکا اور آہستہ سے نور دل کے قریب جھکا۔ نور دل نے بے چینی سے کروٹ لی، اس کے ہونٹوں سے مدھم سرگوشی نکلی، کون؟ مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کپڑا اس کے چہرے پر رکھ دیا گیا۔ نور دل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر زہر آلود کیمیکل نے فوراً اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس کے جسم میں جیسے جان ختم ہونے لگی، اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی، سانسیں بوجھل ہو گئیں۔ وہ شخص جانتا تھا کہ وقت کم ہے۔ اس نے نور دل کو آہستہ سے اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر کامران رضا اب بھی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے پر فتح کی لہر دوڑ رہی ہو، مگر کہیں کوئی اور بھی تھا جس نے سب دیکھا تھا۔ اندھیرے میں کسی نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ ایک شخص خاموشی سے اپنے فون پر کوئی نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ لے جا رہے ہیں۔ فون بند ہو گیا اور کسی کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اندھیری رات کے سائے میں وہ شخص نور دل کو لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور کامران رضا خاموشی سے کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی،
مسئلہ ہی ختم کر دیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ گاڑی ایک ویران راستے پر مڑی جہاں پہلے سے ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ وہ شخص نور دل کو لے کر وہاں پہنچا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ سب تیار ہے؟ اس نے مختصر سے پوچھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں، جہاز انتظار کر رہا ہے، جلدی کرو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک پرائیویٹ ایئرپورٹ کے رن وے پر پہنچ چکے تھے۔ ایک چھوٹا سا نجی جہاز تیار کھڑا تھا، پروں پر ہلکی روشنی چھلک رہی تھی۔ نور دل بے ہوش تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ کسی معصوم خواب میں گم لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس خواب سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ چلو، وقت ضائع مت کرو، پائلٹ نے جلدی سے کہا، اور وہ شخص نور دل کو لے کر جہاز کے اندر داخل ہو گیا۔ جہاز کا دروازہ بند ہو چکا تھا، انجن کی گرج سنائی دی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ نیچے زمین کا منظر دھندلا ہونے لگا، پاکستان کی سرزمین پیچھے چھوٹ رہی تھی اور نور دل بے خبری میں ایک نئی قید کی طرف جا رہی تھی۔ نور دل کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں شدید درد تھا، جیسے کسی نے زبردستی نشہ آور دوا دی ہو۔ پلکیں بھاری تھیں، سر چکرا رہا تھا اور ارد گرد کا ماحول بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آئی، لیکن منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، ایک وسیع اور پرتعیش کمرہ۔ اگر باہر سے آتی ہلکی روشنی میں وہ موٹی لوہے کی سلاخیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ قید تھی۔ نور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، سر میں شدید درد تھا، جیسے کسی نے زبردستی اسے بے ہوش کیا ہو۔ وہ بے چینی سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نور دل نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا، وہی شخص جو اسے لے کر آیا تھا، ریاض بلوچ۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، بالآخر جاگ گئیں۔ نور دل نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ ریاض نے ایک کہکا لگایا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، یہ امریکہ ہے، تم اب واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو دیکھا، وہ مکمل کپڑوں میں تھی، لیکن اس کا حجاب صرف سر پر موجود تھا، چہرے سے ہٹا ہوا تھا۔ نور دل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ریاض بلوچ کی نظروں میں جو خباثت تھی وہ اسے اندر تک جھنجھوڑ گئی۔ وہ قریب آیا اور ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم اتنی خوبصورت ہو، مجھے نہیں پتا تھا، اگر پہلے دیکھ لیتا تو شاید تمہیں بیچنے کی غلطی نہ کرتا۔ نور دل کی سانسیں تھم گئیں، اس کے جسم میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی ہو، خوف اور غصے کا ایک طوفان اس کے اندر امڈ آیا۔ نور دل نے کمرے کا جائزہ لیا، نہ کوئی کھڑکی کھلنے کے قابل تھی، نہ دروازہ ایسا تھا جسے توڑا جا سکے۔ باہر دو محافظ کھڑے تھے جو لمحہ بھر کے لیے بھی چوکس تھے۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ریاض نے کہا، یہاں تمہیں میری مرضی سے ہی رہنا ہوگا نور دل، اور جلد ہی تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا۔ نور دل نے چونک کر ریاض بلوچ کو دیکھا جو اسی کے قریب صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خباثت کی چمک تھی اور وہ سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، جیسے کہ سب اس کے لیے ایک عام سی بات ہو۔ ریاض بلوچ اطمینان سے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ مکمل طور پر قابو میں ہے۔ نور دل خاموشی سے بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اور پھر دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ ریاض بلوچ نے چونک کر سر اٹھایا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پینتھر اپنے مخصوص انداز میں سیاہ لباس میں ملبوس تیز نگاہوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ ریاض بلوچ کا چہرہ پل بھر میں فک ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ بھی یہاں آیا ہی تھا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر پینتھر کی نظریں سیدھی اس پر جمی تھی، جیسے کسی شکار پر حملہ کرنے والا درندہ۔ تمہیں لگا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ پینتھر کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ ریاض بلوچ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا۔ پینتھر، اس کی آواز ہلکی پڑ گئی تھی،
पैंथर एक कदम और आगे बढ़ा। उसके लबों पर हल्की सी जहरीली मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में सिर्फ वहशत थी। खेल खत्म रियाज बलोच। नूरदिल की सांसें तेज हो चुकी थी। रियाज बलोच अपनी जान बचाने के लिए नूरदिल की तरफ बढ़ा। जैसे ही रियाज बलोच नूरदिल की तरफ बढ़ा, पैंथर की आंखों में वहशत दौड़ गई। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मरने के बाद भी लोग तुम्हारी चीखें सुनेंगे। रियाज बलोच लम्हे भर को रुका, मगर फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ नूरदिल की तरफ बढ़ने लगा। अगर मेरे पास आ गई तो शायद जिंदा रह जाए, वरना यही खत्म कर दूंगा। नूरदिल की आंखों में खौफ चमकने लगा। जोहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके लबों पर तंजीम मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में खून उतरा था। रियाज बलोच, आज तू बच नहीं पाएगा। तू चाहे भागने की कितनी ही कोशिश कर ले, अंजाम तेरे सामने खड़ा है। अर्श ने हल्का से कहका लगाया, मगर उसके अल्फाज जहर में डूबे हुए थे। कितना अच्छा मौका है जोहान, अगर इस कचरे को खत्म कर दें तो दुनिया थोड़ी साफ हो जाए। रियाज बलोच ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला, मगर पैंथर की तेज नजरों ने उसकी चालाकी भांप ली। आखिरी चाल चलने की कोशिश भी मत करना रियाज, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें एक सांस भी ज्यादा लेने नहीं दूंगा। रियाज बलोच ने तेजी से नूरदिल के सर पर बंदूक रख दी। उसकी आंखों में पागलपन था, जैसे आखिरी दाव खेलने जा रहा हो। रियाज बलोच जहरीली मुस्कुराहट के साथ, सब अपनी जगह खड़े रहो, अगर कोई भी हरकत की तो इसका भेजा यहीं उड़ा दूंगा। नूरदिल की सांसें रुकने लगी। पैंथर की आंखों में खून उतर आया। वो बिल्कुल साकत खड़ा था, मगर उसके वजूद से निकलती तपिश महसूस की जा सकती थी। पैंथर सर्द लहजे में, रियाज बंदूक रख दो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। रियाज ने कहका लगाया, पैंथर तुम समझते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ। पैंथर ने एक कदम आगे बढ़ाया। पैंथर ने लफ्ज चबा चबा कर कहा, डरता नहीं, मगर जानता जरूर है कि आज तेरा आखिरी दिन है। रियाज बलोच ने नूरदिल के सर पर बंदूक की नाली मजीद सख्त कर दी, जैसे उसे तकलीफ देना चाहता हो। अरमगान ज़ेर खंडल मुस्कुराहट के साथ, रियाज बलोच, लगता है तूने हमें अभी तक सही से जानना नहीं। बंदूक चला कर तो देख, तू अपने हाथ से अपनी कब्र खोदेगा। जोहान ने आहिस्ते से सर झटका, जैसे उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी हो। बस बहुत हो गया, अब ये तमाशा खत्म करो। अर्श ने गहरी सांस ली, फिर रियाज बलोच को खूनख्वार नजरों से देखा। अर्श जहरीले लहजे में, रियाज, पैंथर की शिकार लिस्ट में नाम आ जाए तो भागने के रास्ते खत्म हो जाते हैं, और तू पहले ही बहुत देर कर चुका है। रियाज बलोच ने जोर से नूरदिल को खींचा। रियाज बलोच ने नूरदिल को मजबूती से पकड़ा और जहरीली हंसी के साथ बोला, पैंथर, अगर तुमने कोई हरकत की तो ये जान से जाएगी और तुम बेबसी से देखते रहोगे। पैंथर की आंखें सुर्ख हो चुकी थी, मगर वो खतरनाक हद तक खामोश था। जोहान, अरमगान और अर्श भी एक लम्हे के लिए साकत हो गए। नूरदिल की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो खौफ से कांप रही थी। रियाज बलोच ने मजीद वहशियाना अंदाज में बंदूक की नाली उसके कंधे से लगाई, मगर उसी लम्हे गोली चलने की आवाज गूंजी। नूरदिल की चीख होंठों तक आकर दब गई। गोली सीधी उसके बाजू में लगी थी। खून बहने लगा और पैंथर का सब्र अब खत्म हो चुका था। रियाज बलोच, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। पैंथर शदीद गुस्से में था। पैंथर की आंखों में खून उतर आया था। किसी दरिंदे की तरह आगे बढ़ा। रियाज बलोच ने जल्दी से बंदूक दोबारा सीधी की, मगर अगले ही लम्हे पैंथर ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके से बंदूक छीन ली। रियाज बलोच की आंखें खौफ से फैल गई, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अरमगान तंजिया मुस्कुराहट के साथ, अबे रियाज, लगता है तूने पैंथर को पहचानने में गलती कर दी। जोहान खूनख्वार अंदाज में, और गलती की सजा मिलती है, पर तू सिर्फ मरेगा नहीं, इबरत बनेगा। अर्श दांत पीसते हुए, पैंथर, इससे ज्यादा वक्त मत दो, मैं इसका तमाशा देखने के मूड में नहीं।
پینتھر نے ایک پل کے لیے نور کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر زخم دیکھ کر اس کی مٹھیاں سخت ہو گئی۔ پھر پہلا خون سا ریاض بلوچ کے جبڑے پر پڑا، دوسرا خون سا اس کے پیٹ میں، جس سے وہ 2 قدم پیچھے جا گرا۔ پینتھر اب اسے ختم کرنے کے موڈ میں تھا۔ پینتھر برف جیسے سرد لہجے میں، آج نہ تیری گولی بچے گی نہ تیرا جسم، میں تجھے وہ موت دوں گا کہ تیری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ ریاض بلوچ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ذوحان نے اس کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری اور وہ پھر سے زمین پر گر گیا۔ نور دل کا بازو خون سے بھیگ چکا تھا، درد کی شدت سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے مگر وہ بے آواز رو رہی تھی۔ پینتھر نے ایک نظر اس کے زخمی وجود پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ خون، یہ تکلیف، یہ بے بسی، یہ سب ناقابل معافی تھا۔ پینتھر نے دانت پیسے اور ایک چھٹکے سے ریاض بلوچ کا گریبان چھوڑ دیا۔ پینتھر نے غصے میں دہکتے لہجے میں کہا، ارمغان، ذوحان، عرش، اسے لے جاؤ، مارو جتنا دل ہے، مگر یاد رکھو آخری بار میں خود کروں گا۔ ریاض بلوچ کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا مگر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ ذوحان نے ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری، وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ عرش نے اس کے بال پکڑ کر سر جھٹکا دیا، وہ درد سے کرا اٹھا۔ پینتھر نے ریاض بلوچ کو نظر انداز کیا اور تیزی سے نور دل کی طرف بڑھا۔ زمین پر بیٹھی تھی، زخمی بازو کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے، سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی۔ پینتھر اس کے سامنے جھکا، اس کی حالت دیکھ کر اس کے صبر کا آخری کنارہ بھی ٹوٹ گیا۔ نور دل، آنکھیں بند مت کرنا، مگر نور دل کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھی جیسے وہ ہوش کھو رہی ہو۔ پینتھر نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ نور دل، میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پینتھر نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ نور دل نے مدھم آواز میں کہا، بہت درد ہے، اور آنکھیں بند کرنے لگی۔ پینتھر کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ پینتھر نے نور دل کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا، اس کا وجود کانپ رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے بھی اسے یقین تھا کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر پینتھر کے اندر طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس کے بازو میں نور دل کی بے جان سی حالت نے اس کے غصے کو دہکتی آگ میں بدل دیا تھا۔ پینتھر نے ایک لمحے کے لیے اپنی سرد قاتل نظریں ریاض بلوچ پر گاڑ دی، جو زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ ریاض بلوچ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ذوحان، عرش اور ارمغان پہلے ہی اسے بے دردی سے مار چکے تھے مگر اب بھی اس کی سانس چل رہی تھی۔ ذوحان نے بے رحمی سے ہنستے ہوئے کہا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تیری قسمت میں آج بہت درد لکھا ہے۔ پینتھر نے نور دل کو اپنے قریب کرتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہی ہے۔ نور دل نے مدھم سرگوشی میں کہا، پینتھر نے جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کے ماتھے پر آیا خون صاف کیا اور مدھم آواز میں بولا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا نور دل۔ پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نور دل کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ پینتھر نور دل کو اپنی باہوں میں لیے تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں میں وہی بے رحمی تھی جو اس کی فطرت میں تھی، مگر آج یہ بے رحمی کسی دشمن کے لیے نہیں بلکہ نور دل کے درد کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بغیر وقت ضائع کیے نور دل کو نرمی سے اندر بٹھایا۔ اس کا زخمی بازو ابھی تک خون سے بھیگا ہوا تھا، چہرہ زرد تھا مگر آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پینتھر نے بغیر کچھ کہے نور دل کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثراتی طوفان تھا جو کسی کو بھی دہلا سکتا تھا۔ پینتھر نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے روانہ ہو گئی۔ عرش، ذوحان اور ارمغان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ریاض بلوچ کی طرف بڑھے جو زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا مگر وہ اب بھی خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب مت کرو، میں پیسے دوں گا، طاقت دوں گا، جو چاہو گے، ریاض بلوچ نے آہستہ سے کہا۔ طاقت؟ وہ چیز جو اب تیرے پاس نہیں رہی، عرش نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نے نور دل کو گولی ماری، تو نے اسے بیچنا چاہا، تو نے کتنی لڑکیوں کو بیچنے کی کوشش کی اور تو سمجھتا ہے کہ تو بچ جائے گا؟ ارمغان نے غصے سے جھکتے ہوئے کہا۔ ریاض بلوچ کا سانس اٹکنے لگا، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ فالکون، مجھے چھوڑ دو، ریاض بلوچ نے کہا۔
عرش نے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور ارمغان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ پینتھر نے تیرا فیصلہ ہمیں دے دیا ہے اور ہم تجھے ایسا انجام دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، ارمغان نے سرد لہجے میں کہا۔ دوسری طرف گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پینتھر نے نور دل کا زخمی بازو اپنے رومال سے باندھ رکھا تھا تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ نور دل کے ہونٹ ہلے۔ پینتھر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی اتری، مگر فوراً ہی وہی سختی واپس آ گئی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، پینتھر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ گاڑی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔